اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم الى یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے وہ تمام مخلوقات صبح و شام اللہ کو یاد کرتی ہیں اور اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بہت سے پرندے، بہت سے درندے، جمادات، نباتات، حیوانات، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ یعنی انسان ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جانوروں سے اعلیٰ، پرندوں سے اعلیٰ مقام اور اشرف المخلوقات اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ جب دنیا کی وہ مخلوقات اللہ کو یاد کرتی ہیں اور اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انسان کو اور جنات کو اس سے زیادہ اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار اور ہر جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، کئی جگہوں پر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے سامنے اللہ کی ذات موجود رہے۔ اگر اللہ کی ذات ہمارے سامنے موجود رہے گی تو انسان بہت سے گناہوں سے بچے گا، بہت سی معصیتوں سے بچے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں ذرا سے احتیاط برتے گا۔ اس کے تصور میں، اس کے ذہن میں بات آئے گی کہ ہر بات کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو میں بھی یاد کر رہا ہوں، تو اس سے بہت سی گناہوں سے بچنے کا سبب بنے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار اس کو ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری، اس کی جو ابتدا ہم لوگ بار بار صحیح البخاری کا تذکرہ سنتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کو جو جمع فرمایا ہے، انہوں نے کتاب کی شروعات کے اندر جو حدیث لائی ہے، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یعنی انسان ابھی عمل شروع کر رہا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولے، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرے دل میں صرف اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، میرے دل میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، میں کسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 احادیث کو جو مقررات میں سے ہیں ان کو جب شروع کیا ہے تو سب سے پہلے نیت کی صفائی کے ساتھ اور نیت کے خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو خاص کرنا، اس حدیث کے ساتھ اپنی جو کتاب کو شروع کیا ہے۔ اور جہاں پر آپ نے اس کو ختم فرمایا تو یہ پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان فرمائی، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، فرمایا 2 ایسے کلمے بالکل ہلکے پھلکے ہیں، ہلکے پھلکے، یعنی بولنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، آسانی کے ساتھ جس کو پڑھا جا سکتا ہے اور بولنے میں بالکل آسان ہے، بالکل ہلکے پھلکے ہیں بولنے میں زبان کے اعتبار سے، لیکن جب اس کو کل قیامت کی تولا جائے گا تو وہ بہت ہی بھاری ہوں گے۔ ثقیلتان علی المیزان یا فی المیزان، یعنی ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے۔ کلمے تو 2 ایسے ہیں بالکل ہلکے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یعنی ترازو کے اعتبار سے اگر کل اس کو تولا جائے گا تو تولنے میں بہت بھاری ہو جائیں گے، اور تولنے کا جو تصور ہمارا اور آپ کا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ کیسا ہوگا، اللہ کے یہاں وہ تو مختلف ہے، ہم اس کا تصور یہاں دنیا میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تولنے والی چیز، ناپنے والی چیزیں مختلف ہوا کرتی ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ دنیا کے اندر ایسی مشینیں تیار ہو چکی ہیں، اگر کوئی ایسا سادہ ورق جس پر کوئی لکھا ہوا نہ ہو اس کو اگر رکھا جائے تو وہ تولنے میں کتنا وزندار ہوگا،
اور ایسا کاغذ جس کے اوپر کچھ لکھ کر، روشنائی سے لکھ کر اس کو تولا جائے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ یہ فرق آج بھی دنیا میں محسوس کرنے والے ایسی مشینیں وجود میں آ چکی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ترازو ہوگا، اس کا میزان اور اس کے تولنے کا جو طریقہ کار ہوگا، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کلمے ہم پڑھتے ہیں دنیا میں، یہ کوئی بات بیکار نہیں جاتی ہے۔ آج بھی سائنٹسٹ نے اور سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ جو انسان بولتا ہے وہ بول فضاؤں کے اندر موجود رہتے ہیں، فضاؤں کے اندر، ایٹماسفیئر کے اندر، خلا کے اندر موجود رہتے ہیں، اور بہت سی وہ باتیں جو پرانی تھیں اب اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت سی باتیں جو آج اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ بہرحال جو زبان سے ہم الفاظ کہتے ہیں اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں مادیت کے اعتبار سے۔ جب کوئی چیز ہوتی ہے، مثلا کسی کو کوئی گالی دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سامنے والا اس کو برا سمجھتا ہے، اس کا پارا چڑھ جاتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے، ظاہر بات ہے کہ اللہ کی جو تعریف کا بیان کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ ہم کو یاد کرے گا۔ ایک حدیث قدسی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ جو انسان مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے دل میں یاد کرتے ہیں، اور اگر کوئی انسان کسی مجموعے میں میرا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کسی مجموعے کے اندر میرا ذکر ہوتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ اعلیٰ مجموعے کے اندر میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی انسان جب دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے دل میں یاد کیا، اللہ نے اس کا تذکرہ اپنے اندر کیا، اور انسان جب اللہ کا تذکرہ کسی مجموعے میں کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت انسانوں سے بہتر والے مجموعہ، اس سے مراد فرشتوں کے مجموعے میں اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے کہ فلاں بندہ نے مجھے یاد کیا ہے، تم بھی فلاں بندے کو یاد کرو۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے، ایک بالش بڑھنا مطلب اس کی عبادت کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، ایک بالش کا مطلب ایک فٹ بھاگتا ہے اور ایک فٹ آگے بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف ایک ذراع بڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان جب چل کر آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، یعنی اس کی دعا قبول کرنے کے لیے، اس کے استغفار کے لیے، اس کی توبہ ماننے کے لیے اللہ رب العزت انسان آہستہ آہستہ قدموں سے آتا ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ ایک بالش کیا ہو، ایک ذراع کیا ہوتا ہے، ایک با کیا ہوتا ہے، ان تماموں کا مجموعہ۔ محدثین نے لکھا ہے انسان اگر چھوٹی سی محنت کرتا ہے، چھوٹی مشقت کرتا ہے، تکلیف کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو یاد کریں گے، اور کسی مجلس میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر والی مجلس میں یاد کریں گے، اور کسی کام کے لیے انسان تھوڑی سی دوڑ دھوپ کرے گا، اپنے قدم کو آگے بڑھائے گا تو اللہ رب العزت اس کی طرف بھاگ کر آئیں گے، دوڑ کر آئیں گے، اور اس کی دعاؤں کو، اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ایک ایسی عبادت جس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، جس کے لیے نہ قبلہ رخ ہونے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اور کسی کام کی ضرورت ہے، بس جب چاہے دل میں آئے ذکر کرتے رہو۔ ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کر کے فرمایا کہ بولنے میں تو بالکل اللہ کے جو ذکر ہوتے ہیں بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے، بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ کل قیامت کے اس کو تولا جائے گا تو پھر یہ بھاری بھرکم ہوں گے، اور بھاری بھرکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت سے اجر عظیم سے اور بہت سے ثواب سے اس کو نوازا جائے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا سبحان اللہ بحمدی سبحان رب العظیم، سبحان اللہ بحمدی سبحان رب العظیم۔ فرمایا کہ وہ اللہ بہت بڑے ہیں، بڑے عظیم ہیں، میرا رب بڑا عظیم ہے، یہ کہنے والا اس کے ایسے کلمات ہیں جو کل بولنے کے میں بہت آسان لیکن قیامت کے تولنے میں بہت بھاری ہوں گے۔ اسی طرح سے سبحان اللہ بحمدی ہم بار بار پڑھتے ہیں، کسی مجلس میں رہتے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں کوئی مجلس ختم ہو گئی سبحان اللہ بحمدی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی اور مزید توجہ دیں گے تو اور مزید اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے یہاں 4 کلمات بہت محبوب ہیں۔
اربع کلمات احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک 4 کلمات بہت ہی محبوب، بہت ہی پسندیدہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ 4 کلمات ہم صبح و شام کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں پاک میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں. اور ذکر بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے. عورتیں، مرد، بڑے، بوڑھے، چھوٹے سب کر سکتے ہیں اس عبادت کو. اور جیسے میں نے کہا اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بس دل میں بات آ گئی اللہ کو یاد کرنا ہے. سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کیجیے. یہ وہ باتیں ہیں کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، صرف اس کا افسوس ہوگا اے کاش میں اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تازہ رکھتا. اگر تازہ رکھتا تو یہ چٹیل میدان، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کیا ہے؟ جنت چٹیل میدان ہے. آپ جیسا کام کریں گے ویسی جنت خوشنما ہوگی، زیب و زینت اختیار کرے گی، اور پھر وہ بہت ہی دیکھنے میں خوشنما، بہت ہی خوبصورت، رہنے میں اطمینان اور سکون حاصل ہوگا. اس لیے ہم جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے، جتنی بار الحمدللہ پڑھیں گے، جتنی بار اللہ اکبر کہیں گے، جتنی بار لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، ہماری اس کہنے کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا، پھر اس سے جنت کو بہت مزین اور خوبصورت کیا جائے گا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فقراء کی جماعت آئی. معاشرے کے اندر بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، معتدل درمیانی لوگ بھی ہوتے ہیں، فقیر بھی ہوتے ہیں. فقیر بیچارے آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی. اے اللہ کے رسول، ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جتنے مالدار لوگ ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو وہ بھی نیک کام کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ہم کو اپنے مال سے محروم رکھا ہے. وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے. وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کر کے، لیکن ہم لوگوں کے پیسہ نہیں ہوتا اس لیے ہم کسی غلام کو آزاد نہیں کر پاتے ہیں. اس لیے جتنا ثواب ہے وہ تمام ثواب مالدار لے اڑے. فقیروں نے آ کر کہا مالداروں کے لیے اتنا ثواب، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں وہ بھی خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہیں وہ کر پاتے ہم نہیں کر پاتے ہیں اس لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ وہ دیتے ہیں، فقیروں کو وہ دیتے ہیں، مسکینوں کو وہ دیتے ہیں، فی سبیل اللہ وہ لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وہ ثواب کماتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم غلاموں کو آزاد نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو. اگر تم یہ کام کرو گے تو تم بھی اللہ کے راستے میں غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر تم کو ثواب ملے گا. اور جتنے مالدار لوگ اپنا زکوٰۃ دیتے ہیں اسی طرح سے ان کے زکوٰۃ دینے کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا. بڑے خوش ہو گئے فقراء حضرات، بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا نسخہ بتا دیا ہے، اس نسخے پر عمل کرنے سے ہم اور مالدار برابر ہو سکتے ہیں. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے. جب مالداروں کو معلوم ہو گیا، مالدار بھی ماشاءاللہ صحابہ کرام کی جماعت میں تھے، ان کو پتا تھا. جب انہوں نے دیکھا ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں کو ایک کام بتلایا ہے تو وہ بھی کرنے لگے. ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ذکر و اذکار کرنے لگے. فقیر فقراء کی جماعت پھر دوبارہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ نے جو ہمیں نسخہ بتایا تھا وہ ہمارے مالداروں میں کرنا شروع کر دیا ہے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقراء ہوں، مہاجرین ہوں، اگر تھوڑی بہت اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ رب العزت وہ ثواب ہم کو عطا فرمائیں گے جو غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، جو غلام کو آزاد کرنے کے، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال صرف کرنے اور خرچ کرنے کے برابر ثواب ہے. یہ ثواب اللہ رب العزت نے ہم کو ذکر و اذکار میں رکھا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. اس کے اعتبار سے عورتوں سے بھی کہنا ہے
بڑوں سے بھی کہنا ہے، بوڑھوں سے بھی کہنا ہے، بچوں سے بھی کہنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور خصوصاً ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنا یہ بہت بڑا ثواب کا باعث ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے فائدے، اس لیے کہ انسان کا ذہن فائدے سے جلدی قریب آ جاتا ہے، اس اللہ کے رسول کا فائدہ بتایا۔ لیکن جیسے میں نے کہا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے الفاظ جب تولے جائیں گے تو ہمارا میزان بہت ہی بھاری ہوگا، بہت ہی جھکا ہوا ہوگا، اور اس پر ہم کو عظیم ثواب ملے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان اذکار اور چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں اللہ کا ذکر کرنے کی، کہ اس کو بار بار پڑھنے اور اس کا تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔